جو اللہ کے امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے، آپ اس کے بارے میں خود اندازہ لگائیں کہ اس شخص کی ناکامی کتنی بڑی ناکامی ہو سکتی ہے۔ کامیاب ہونے والا کون ہے اور ناکام ہونے والا کون ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ دنیا کی زندگی اللہ فرماتا ہے یہ کھیل اور تماشا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت کی جو زندگی ہے وہ اچھی زندگی ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، آخرت کی زندگی جو ہے وہ اچھی زندگی اللہ فرماتا ہے۔ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان لوگوں کے لیے آخرت کی زندگی اچھی زندگی ہے کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں، جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے ہیں، اللہ کی فرمانبرداری کا کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ فرماتا ہے آخرت کا جو گھر ہے وَلَلدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا جو گھر ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اب ظاہر ہے ہر کسی کی اپنی چوائس ہے، ہر کسی کی اپنی پسند ہے۔ کوئی دنیا کا گھر پسند کر سکتا ہے، کوئی آخرت کا گھر پسند کر سکتا ہے، کوئی دنیا کی خواہشات کے پیچھے چل سکتا ہے، کوئی آخرت کی خواہشات کے پیچھے چل سکتا ہے۔ کوئی دنیا کے پیچھے دوڑ رہا ہے اور کوئی آخرت کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، ایسے بھی ہیں کہ جو صرف دنیا کے لیے جیتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ایسے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے، جو اس دنیا کو کچھ حیثیت نہیں دیتے، کیونکہ اس بات کا سب کو پتا ہے کہ موت بہرحال آنی ہے، موت آنی ہے، موت آ کر رہے گی، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، اور زندگی کا بھروسہ بھی کوئی نہیں ہے۔ کیا پتا ہے کہ کب زندگی کی یعنی زندگی ختم ہو جائے، انسان کو موت آ جائے، کسی کو اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو کھیل تماشا ہے۔ یعنی ایک شخص آیا، اس نے بڑی محنت کی، مال کمایا، دولت کمائی، اس دنیا کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن جب اس کو سکون کی باری آئی، اس سے راحت لینے کی باری آئی، تو کیا ہوا؟ وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب اس دنیا سے چلا گیا اور جا کر حساب دے رہا ہے۔ جو اس نے مال کمایا وہ کماتا رہا، جمع کرتا رہا، اس نے اپنی ذات کے اوپر خرچ نہیں کیا۔ جب خرچ کرنے کی باری آئی وہ چلا گیا۔ اب جب وہ چلا گیا ہے تو وہ اس چیز کا حساب دے رہا ہے کہ اس نے جو مال کمایا کہاں سے کمایا، کیسے کیسے کمایا، اس کو کہاں خرچ کیا، وہ اس چیز کا حساب دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اب ایسی صورت میں ایک بندہ آخرت کو بھول جاتا ہے، دنیا کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، دنیاوی خواہشات کے پیچھے، دنیاوی خوشیوں کے پیچھے، دنیاوی آسانیوں کے پیچھے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہم پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم ایسے بندے کو چھوٹا عذاب چکھاتے ہیں، چھوٹا عذاب، دون العذاب الاکبر۔ اللہ فرماتا ہے بڑا عذاب نہیں، بڑے عذاب سے پہلے، بڑے عذاب سے پہلے ہم اس کو چھوٹا عذاب اللہ فرماتا ہے ہم اس کو چکھاتے ہیں، تاکہ دنیا کے اندر بڑا عذاب کون سا عذاب ہے؟ آخرت کا بڑا عذاب جو ہے وہ قبر کا عذاب ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اس کو قبر میں جانے سے پہلے، جہنم میں بھیجنے سے پہلے، اس دنیا کے اندر اللہ فرماتا ہے اس کو عذاب دیتے ہیں۔ اس کو تھوڑی بہت تکلیف پہنچ گئی، مشکلات آ گئی، مصائب آ گئی، اللہ فرماتا ہے پھر آزمائشیں آ جاتی ہیں۔ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ وہ دنیا کی دوڑ میں لگا ہوا تھا، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لگا ہوا تھا، اللہ کو ناراض کر رہا تھا، اللہ کو بھول چکا تھا،
غفلت میں پڑ چکا تھا، اللہ فرماتا ہے ہم نے کیا کیا، بڑا عذاب آنے سے پہلے ہم نے اس کے اوپر چھوٹا عذاب نازل کر دیا۔ اب جب چھوٹا عذاب نازل ہوا تو کیا ہوا، اس کا تھوڑا بہت نقصان ہو گیا، بارش آ گئی گندم کے موسم کے اوپر، اس کی فصل تباہ ہو گئی، پانی آ گیا، ایسا کچھ ہوا، مالی طور پہ مشکلات آ گئی۔ اللہ کی جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرما دی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ان کو جو آزماتے ہیں، ان کو کیسے آزماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے آزماتے ہیں، یعنی امن ختم کر دیتے ہیں، چوری، اسی طریقے سے ظلم، قتل، ڈاکے، اس طرح کے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ خوف کی صورت میں آ جاتے ہیں۔ یہ کفار کو اللہ فرماتا ہے ہم ان کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، کفار ان کو مغلوب کر کے ڈراتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ان کو خوف کے ذریعے سے آزماتے ہیں، وَالْجُوعِ، دوسرے نمبر پہ اللہ فرماتا ہے بھوک کے ذریعے سے آزماتے ہیں، مالی طور پہ مشکلات آ جاتی ہیں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی کے ذریعے سے مال کم کر دیتے ہیں، نقصان آ گیا، کاروبار میں نقصان آ گیا، جانور مر گئے، فصل میں نقصان آ گیا، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کی کمی کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ سارے طریقے ہیں ہمارے ان کو آزمانے کے، ان سارے طریقوں سے اللہ فرماتا ہے ہم ان کو آزماتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے لوگ ہیں اللہ فرماتا ہے ان کو خوشخبری سنا دیں۔ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ رجوع کرتے رہے، اللہ کی ذات کے ساتھ ڈٹے رہے، یعنی کسی اور طرف وہ نہیں پھرے، صرف اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے رہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکے، حرام طریقے سے مال نہیں کمایا، جتنی مشکلات آئیں، جو کچھ بھی آیا، حلال کمایا اور حلال کھایا، اور اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھا۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے جو لوگ ہیں صبر کرنے والے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ، ایسے لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے بخشش ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جو بھیجا ہے آزمانے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر ہم اللہ کی آزمائش پہ پورا اترتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہوں گے، لیکن اگر ہم ان آزمائشوں پہ پورا نہیں اترتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے کیا ہوگا، پہلے اللہ فرماتا ہے آزمائشیں آئیں گی، چھوٹے عذاب آئیں گے دنیا کے اندر، اگر چھوٹے عذاب کے اوپر بھی یہ یعنی اللہ کی طرف واپس نہیں لوٹتے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، پھر آخرت ہے، پھر قبر ہے، پھر جہنم ہے، پھر اللہ فرماتا ہے بڑے عذاب ہیں۔